السلام علیکم، میں گریڈ 8 کی اردو ٹیچر مس حمیرہ۔ آج میں نے آپ لوگوں کو پیپر 1 میں رپورٹ نگاری کے متعلق بتایا، جو ہمارا سوال نمبر 2 ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ توجہ طلب باتیں کچھ اس طرح سے ہیں اس میں کہ رپورٹ انگریزی کا لفظ ہے اخباری یا صحافتی زندگی میں رپورٹ سے مراد بیان یا خبر ہے، یعنی کسی واقعہ، حادثہ، تقریر، جلسے جلوس یا واردات کا ایسا سچا بیان کہ آنکھوں کے سامنے منظر سج جائے یا نظر آ جائے، رپورٹ کہلاتا ہے۔ بالکل واضح ہو جائے، ایسا لگے کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، گویا ایک رپورٹ بھی ایک طرح سے آنکھوں دیکھا حال یا کوئی رویداد ہے۔ رپورٹ نگاری کے لیے ضروری ہے کہ موضوع سے متعلق اصل اور سچی بات کو بڑے سادہ انداز میں بیان کیا جائے، بلا وجہ رنگ آمیزی اور ملمہ کاری سے کام نہ لیا جائے، البتہ انداز بیان دلچسپ اور پراثر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کل تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے رنگ بھر دیے جاتے ہیں رپورٹ میں، جو ٹی وی پر آتی ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رنگ آمیزی نہ کریں اور دلچسپ اور پراثر انداز میں اس کو بیان کریں، سادہ طریقے سے۔ رپورٹ تیار کرتے وقت واقعاتی ترتیب اور تسلسل کا خیال رکھنا چاہیے۔ رپورٹ میں جزئیات کو شامل کیجیے، مگر غیر ضروری غیر اہم تفصیل کو ہرگز شامل نہ کریں۔ رپورٹ کم از کم 3 پیراگراف میں مکمل کریں اور دیگر الفاظ کی حد سے تجاوز نہ کریں۔ رپورٹ کی تیاری کے بعد اصلاح کی غرض سے نظر ثانی ضرور کریں۔ یہ آپ لوگوں کو پیپر میں کرتے وقت ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے، خوشخط اور صاف صاف لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، صحافتی اصطلاح کے مطابق رپورٹ کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیمبرج او لیول کے امتحانی نقطہ نظر سے ہم 2 رپورٹ پہ تقسیم کیا گیا ہے اس کو، اور اس پر ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اس پہ معمول کی رپورٹ نگاری اور ہنگامی نوعیت کی رپورٹ نگاری۔ معمول کی رپورٹ نگاری ان تمام مواقع کو بیان کرنا شامل ہے جو ہماری معمول کی زندگی یا مصروفیات کا حصہ ہوں، جیسے مقابلے ہیں، تقریر، مقابلے، ڈرامے، مشاعرے، جلسے جلوس، شادی بیاہ کی تقریب، معاشرتی مسائل، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں سال میں منائی جانے والے مواقع، ان ساری باتوں کو اپنی ہم روزمرہ کی یا معمول کی رپورٹ نگاری میں شامل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ لوگوں کو دوسری ہے ہماری ہنگامی رپورٹ نگاری۔ ہنگامی رپورٹ نگاری اس کو آپ بریکنگ نیوز کے نام سے بھی جانتے ہیں، کہ آج کل ٹی وی پر یہ دکھایا جاتا ہے وہاں پر کہ کوئی بھی نئی بات ایسی ہوتی ہے جو اچانک سے کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جو جس کی ہمیں توقع نہیں ہوتی۔ جیسے پچھلے دنوں میں ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہوئی، پورے ملک میں جو تھا بریک فیل ہو گیا تھا لائٹ کا، تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو واقعی ہنگامی طور پر بیان کیا جاتا، تو اس کو ہنگامی رپورٹ نگاری کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کام یہ کرنا ہے کہ میں نے آج آپ لوگوں کو جیسے یہاں پر موضوع ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر رپورٹ ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ آج کل دنیا کا ہر ملک توانائی کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے، خاص طور پر ہمارا ملک پاکستان بجلی کی انتہائی کم پیداوار کے باعث بے شمار مسائل سے دوچار ہے۔ حالت یہ ہے کہ ڈیموں میں پانی نہیں ہے اور دیگر ذرائع سے حاصل شدہ بجلی ناکافی ہے۔ ان حالات میں کمی کو پورا کرنے کے لیے طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اس وقت سارے ملک میں اوسطاً 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بجلی کے سرکاری محکمے وابڈا سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق بڑے شہروں میں سے 6 سے 8 گھنٹے تک کے، چھوٹے شہروں میں دیہات میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ذریعے بجلی کی کمی کو پورا کیا ہے۔ شدید گرمی کے اس موسم میں طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام بلبلا اٹھے ہیں۔ بجلی نہ ہونے کے باعث عوامی زندگی معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ عوام روشنی، ٹھنڈے پانی اور پنکھے کی ہوا کے لیے ترس رہے ہیں۔ امتحانات سر پر ہیں اور طالب علموں کو بھی سکون سے پڑھنا محال ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق موجودہ لوڈ شیڈنگ سے ملک کا صنعتی شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ فیکٹریاں، کارخانے بند پڑے ہیں، بڑے بڑے تجارتی مراکز اور بازاروں میں خریداری انتہائی کم ہو گئی۔ اسی لوڈ شیڈنگ کے نتیجے کے طور پر پیداوار میں کمی آنے کی وجہ سے روزمرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتیں آسمان اسپاتی کر گئیں۔ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ حکومت جاری منصوبہ بندیوں کو فوری طور پر مکمل کرے، بجلی کے پیداوار کے سستے اور نئے ذرائع تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کی چوری اور بے جا استعمال پر سختی سے قابو پائے۔ رپورٹر کا نام آ جائے گا لاسٹ میں۔ آج آپ لوگوں کو میں نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے کووڈ-19، کرونا وائرس کے اوپر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ تیار کرنی ہے، 3 پیراگراف کا آپ لوگوں کی رپورٹ ہونی چاہیے۔ آپ لکھیں، اس میں کیا بیان کریں، پوری دنیا کے حالات، پھر اس کے بعد پاکستان میں روزانہ کتنے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں اور کتنی اموات واقع ہو رہی ہیں،
یہ ساری باتیں آپ اپنے 3 پیراگراف میں الگ الگ بیان کریں گے. ٹھیک ہے، یقیناً آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ کام آپ لوگوں کو اپنی اسکول کی کاپی میں کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر.